یہ پیش رفت نہ صرف دو بڑی معیشتوں کے تعلقات میں سنگ میل ہے بلکہ عالمی تجارتی نظام میں بھی ایک بڑا اہم اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ تو یورپ کو تو بڑا سوٹ کرتا ہے اور بھارت کو بھی سوٹ کرتا ہے۔ بھارت اور EU کے کانٹیکس میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن پاکستان کو تھوڑا سا اس میں محتاط رہنا پڑے گا، ویجیلنٹ رہنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ ابھی یہ جو معاہدہ ہے، یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے، اس سے ہمیں ایک چیز کا تو بڑا خطرہ ہے، یورپین منڈیوں میں جو ہماری ٹیکسٹائل، چمڑا یا یہ دوسری منصوبات جا رہی ہیں، ان کو ایک جھٹکا تو ضرور لگے گا۔ اس پر بات بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی معیشت پر آپ نظر ڈالیں آج تو اگر آپ دیپال پور، سائیوال، اوکاڑا کی طرف چلے جائیں تو ایک ماتم ہے وہاں پر۔ پاکستان کے لیے یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، مشکلات میں اضافہ ہوگا کہ جہاں سیاسی بے یقینی کی صورتحال آج بھی قائم ہے اور اس کا جو بینیفیشری ہے وہ انڈیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش بھی اپسیٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ اب پاکستان اور بنگلہ دیش ول ناٹ بی ایبل ٹو کمپیٹ انٹو دی یورپین مارکیٹس۔ تو کیا چینج آئے گا پوری دنیا میں، کیا پوٹینشیل ہے اس کا؟ دیکھیں، یہ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ساؤتھ ایشیا کے لیے بھی اور خود یورپ کے لیے بھی۔ اور اب میں آپ کو بتا دوں، مارچ میں کینیڈین پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں انڈیا میں، جو خبریں آ رہی ہیں، اور وہ بھی اسی طرح کا معاہدہ کریں گے۔ ہلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا اے پی گیان چینل پہ۔ تو فرینڈز، آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو۔ تو دوستو، اس سمے لٹرلی پاکستانی میڈیا کے اندر ماتم مچا ہوا ہے، اور اس کی وجہ ہے انڈیا اور یورپین یونین کے بیچ میں جو FTA یعنی فری ٹریڈ ڈیل سائن ہوا ہے، جس سے کہ بھارت اور یورپین یونین کے دیشوں کے بیچ نہ صرف ٹریڈ میں بلکہ ڈیفنس میں بھی کوآپریشن ہوگا۔ حالانکہ یہ FTA ابھی تو سائن ہی ہوا ہے اور اس کو میٹیریلائز ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن اس پر پاکستانیوں کا میلٹ ڈاؤن آلریڈی شروع ہو چکا ہے، جس میں پاکستانی اس بات پہ رو رہے ہیں کہ خاص طور سے جو لیبر انٹینسو پروڈکٹس ہیں، چاہے وہ گارمنٹس ہیں یا پھر جیمز اینڈ جیولری، اس میں پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش دونوں ہی بھارت کے مقابلے یورپین یونین کے اندر کہیں ٹھہر نہیں پائیں گے۔ اور یہی بات اس سمے پاکستانی میڈیا کے اندر سب سے بڑی چرچا کا وشے بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ EU اور انڈیا کے بیچ میں جو ڈیفنس کوآپریشن کی بات ہوئی ہے، اور سائبر سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ انڈیا کے IT انیبلڈ مین پاور ہے، ان کے لیے بھی یورپ کا راستہ ایزی ہوگا، اور یہ خبریں اس سمے پاکستانی میڈیا کے ہوش اڑا رکھے ہیں۔ تو دوستو، آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس لیٹسٹ ویڈیو کو۔ انڈیا اور یورپین یونین وہ آپس میں انہوں نے ایک ایسا ایگریمنٹ کیا ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ مدر آف آل ڈیلز، یعنی اس سے بڑا کوئی ماضی میں ایسا ایگریمنٹ نہیں ہوا تجارت کا، ڈیفنس کا، اور اس کا جو بینیفیشری ہے وہ انڈیا ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ کیونکہ مودی کے بارے میں جس طرح سے بات کرتا تھا، اور انڈیا کو جس طرح سے اس نے جب پاکستان سے شکست ہوئی جنگ میں انڈیا کو، تو جس طریقے سے انڈین آئسولیشن میں گئے، تو لگتا یہ تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا جہاں پر کچھ بھی ڈیلیور نہیں ہو سکتا، نہ خارجہ پالیسی، نہ سیکیورٹی، نہ ٹریڈ، اور ایک دنیا کا مذاق بن گیا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ٹرمپ کی جو خود سری ہے، اور ہماری جو بیسیکلی یہ جو یورپ اور انڈیا کا جو ٹریڈ ہوا ہے ایگریمنٹ، اس میں ہمارا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن ہم اس اپرچونٹی کو سیز نہیں کر سکے جو انڈیا نے اپرچونٹی بنا لی۔ جب امریکہ نے اس کو دھتکارا تو انہوں نے وہ جو ایگریمنٹ یورپ کے ساتھ کئی مہینوں سے نہیں ہو پا رہا تھا، اس کو انہوں نے ایگریمنٹ اس کا بنا لیا، اور یورپ نے بھی دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، تو انہوں نے بھی اس کو ایک مومنٹ سمجھا اور اس کو سیز کیا۔ اس پر بات بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی معیشت پر آپ نظر ڈالیں آج تو اگر آپ دیپال پور، سائیوال، اوکاڑا کی طرف چلے جائیں تو ایک ماتم ہے وہاں پر، جو ایک سب سے بڑی وہاں پر زراعت جو گروئنگ تھی پوٹیٹو کی، وہ ختم ہو، یعنی وہ گروتھ ہوئی ہے، سبزی موجود ہے، پروڈکٹ موجود ہے، لیکن ہم کہیں بیچ نہیں سکتے کیونکہ افغان بارڈر بند ہے، انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر نہیں سکتے، ایران کے ساتھ ٹریڈ کر نہیں سکتے، اور تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق ابھی تک 60 ارب روپے کا نقصان وہاں پر ہو چکا ہے۔ پھر ذرا ادھر آ جائیں، سرگودا کی پٹی میں، بلوال کی پٹی میں کنو، جو پاکستان کے لیے ایک ایسا فروٹ جو ہمیشہ جاتا تھا، باہر جاتا تھا، نہیں جا رہا،
کیونکہ اب حکومت کہتی ہے کہ ہم نے افغان ٹریڈ بند کر دی ہے زبردست. کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے, آپ کو پتا ہے کس کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں. اب یہ جو ذرا کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ یہ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے انڈیا کا, اس سے ٹیرف جو ہیں یورپ کے جو ٹیرفز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں بالکل. اب یہ دیکھیں کہ ٹیکسٹائل پہ 12% تھا وہ زیرو ہو گیا, اور لیدر جو پروڈکٹس ہیں فٹ ویئر ہے اس پر 17% تھا وہ زیرو ہو گیا. کاروں پر 110% ٹیرف تھا وہ 10% پہ آ گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ مشینری جو تھی 44% ٹیرف وہ زیرو پہ آ گیا. اور اسی طرح جو فارماسیوٹیکلز ہیں وہ 11% سے 0% پر آ گیا. اور لاکھوں جو انڈیا کے نوجوان ہیں وہ یورپین یونین کے ممالک میں وہ نوکری کر سکیں گے. آپ کو پتہ ہے انڈیا آئی ٹی میں بہت آگے تھا, اب انڈیا کے لوگ یورپ جا کے آئی ٹی ایکسپرٹس کام کر سکیں گے, رہ سکیں گے. اور آپ کو پتہ ہے جب یہ لوگ جاتے ہیں اگر 100 بندے گئے ہیں تو ان میں سے 25-30 ہی واپس آتے ہیں, باقی وہاں پر سیٹل ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک امریکہ کے بعد اب جو یورپ کی جو منڈی تھی اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ انڈینز بالکل آگے ہیں. اور جو ہم جی ایس پی پلس پر بڑے اترا رہے تھے, یہ جو مدر آف آل ٹریڈ جس کو کہا جاتا ہے, اس نے انڈیا کے ساتھ جو یہ سارا کچھ ہوا ہے وہ پاکستان تو بہت پیچھے رہ گیا. ابھی اس میں سب سے بڑی جو ہمارا ازلی دشمن ہے ہندوستان کو لگا ہوا تو یہ تقریباً 20 سال کی ان کی کاوشیں ہیں. اور میں آپ کو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں. 2020 میں کشمیر کے حق میں 735 میں سے 630 پارلیمنٹ کے ممبروں نے ایک قرارداد پیش کی کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے یہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. کہیں پر ہماری کمزوریاں بھی ہوں گی, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کووڈ کی وجہ سے یہ 2020 سے آج یہ 26 میں جا کر یہ ایگریمنٹ ہوا. یہ 5 سالوں میں جو دنیا کے حالات ہیں, جسے آپ نے کہا یوکرائن کی جنگ آ گئی, 10 مئی 2025 کو یہ مارکہ حق آ گیا. اس کے بعد یورپین یونین کو جو یہ یوکرائن والی جنگ تھی اس کے اوپر امریکہ نے اوپن تھریٹ کر دیا کہ ہمارے بغیر نہ آپ نیٹو چلا سکتے ہیں, نہ اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں. اور پھر دوسرا ہماری طرف سے بھی کمزوریاں ہیں. پاکستان کا آخری جو پرائم منسٹر یورپین یونین گیا تھا وہ یوسف رضا گیلانی تھا 2009 میں. اور یہ جی ایس پی پلس کا ایک سٹیٹس جو کہ ہمارے پاس یہ 26 کے اینڈ 27 میں اس میں ریویو پہ جانا ہے. ابھی یہ جو معاہدہ ہے یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے, اس سے ہمیں ایک چیز کا تو بڑا خطرہ ہے. یورپین منڈیوں میں جو ہماری ٹیکسٹائل, چمڑا یا یہ دوسری منصوبات جا رہی ہیں ان کو ایک جھٹکا تو ضرور لگے گا.